باب اول سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ فصل اول بچپن، جوانی اور بعثت۔ اسم گرامی اور بچپن: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دادا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا۔ لفظ محمد حمد سے اسم مفعول ہے، یعنی مضاف سے مبالغہ کے لیے ہے، اور احمد بھی حمد سے واقع علی المفعول ہے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حمد کی کثرت و کمیت اور اسم احمد سے حمد کی صفت اور کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، خدا نے اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ دیکھو رب العرش تو محمود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد سے خاص مناسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد و احمد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت کا نام محمود ہے۔ امت محمدیہ کا نام حمادون ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء کا نام لوائے محمد ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تورات میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ آمنہ بی بی علیہ السلام کو نام رکھنے کی بشارت فرشتے کی معرفت ایسے ہی ملی تھی جیسے کہ فرشتے کی بشارت سے ہاجرہ بی بی علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا نام اور مریم علیہ السلام نے یسوع علیہ السلام کا نام رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن و ابو الانبیاء کی اولاد سے ہیں، جو ہاجرہ بی بی علیہ السلام کے بطن سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام شروع میں ابرام تھا، خدا نے ابراہیم علیہ السلام رکھا، اور اس کے معنی قوموں کا باپ ہیں۔ بنی اسماعیل و بنی اسرائیل و بنی اسو و بنی کتورا انہی کی اولاد ہیں۔ پادری صاحبان جو صرف بنی اسرائیل کا نام ہی زبان پر رکھتے ہیں، وہ غور کریں کہ ان کے قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام قوموں کا باپ کیوں کر ثابت ہوئے۔ ہاجرہ علیہ السلام بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ خدا کے ہاں ان کا ایسا درجہ تھا کہ خدا کے فرشتے ان کے سامنے آیا کرتے اور خدا کے پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہاجرہ بی بی علیہ السلام کے فرزند کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے ہیں۔ باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔ خدا نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے 12 بیٹے دیے تھے۔ ان میں سے کیدار بہت مشہور ہیں، تورات میں ان کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ کیدار کی اولاد میں عدنان اور عدنان کی اولاد میں قصی بہت مشہور ہیں، جو 4 واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ علیہ السلام ہے، جو وہب کی بیٹی ہیں۔ وہب قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا۔ ان کا سلسلہ نسب فہر الملقب بقریش کے ساتھ جا ملتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددیال اور ننیال میں عرب کے بہترین قبیلے، بہترین قوم اور شاخ میں سے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں 2 شنبہ کے دن 9 ربیع الاول یکم عام الفیل مطابق 22 اپریل سن 571 مطابق یکم جیٹھ 628 بکرمی کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق و قبل از طلوع نیر عالم تاب پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ و حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی فصل بہار میں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 2 شنبہ کا دن خصوصیت رکھتا ہے۔ ولادت، نبوت، ہجرت، وفات سب اسی دن ہوئی ہیں۔ اس سے مختلف تاریخوں کی تصحیح میں
بڑی مدد ملتی ہے۔ تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ تبری و ابن خلدون نے 12 تاریخ اور ابو الفدا یعنی ابن کثیر نے 10 لکھی ہے، مگر سب کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن 9 ربیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں کھاتا، اس لیے 9 ربیع الاول ہی صحیح ہے۔ تاریخ دول العرب والاسلام میں محمد طلعت حرب نے بھی 9 تاریخ ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ عام الفیل سے 55 یوم بعد کا ہے۔ یوم ولادت باسعادت کو مکہ معظمہ میں صبح صادق کا طلوع 4:20، دھوپ گھڑی کے گھنٹوں کے حساب سے 9:57، حساب مروجہ حال عرب سے ہوا تھا، اور آفتاب اس وقت برج حمل سے 31 درجہ 20 دقیقے پر تھا، اور تاریخ 1 جیٹھ کے شروع ہونے پر 13 گھنٹے 16 منٹ گزر چکے تھے۔ یسیہ باب 9 درس 6 میں ہے، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے۔ والد بزرگوار کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا۔ اپنے 24 سال کے نوجوان پیارے فرزند عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ قوم کو نام پر تعجب ہوا۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایع قرار پائے۔ ابن کثیر صفحہ 110، نیز یسیہ باب 9 درس 6، وہ اس نام سے کہلاتا ہے عجیب۔ ایام رضاعت، شرفائے مکہ کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جب وہ 8 دن کے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے کسی اچھی آب و ہوا کے مقام پر باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ہر چھٹے مہینے لا کر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھا جاتی تھیں۔ 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ مائی حلیمہ علیہ السلام آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ نے اس خیال سے کہ وہاں کی آب و ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب موافق تھی اور شاید مکہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو، پھر مائی حلیمہ ہی کے سپرد کر دیا۔ والدہ مکرمہ اور دادا محترم کا انتقال۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو والدہ مکرمہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادا نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمے لی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 10 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی۔ اب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ بحیرہ راہب کی ملاقات۔ اکثر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جبکہ وہ تجارت کے لیے شام کو جاتے تھے سفر میں گئے۔ بصرہ میں بحیرہ راہب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ نبی موعود یہی نوجوان ہے۔ چچا سے کہا کہ اسے یہودیوں کے ملک نہ لے جاؤ، وہ اسے پہچان کر کہیں گزند نہ پہنچائیں۔ شفیق چچا نے آن حضرت کو بصرہ ہی سے واپس کر دیا۔ پادری صاحبان نے اتنی بات پر بحیرہ نصرانی ملا تھا۔ یہ شاخ و برگ اور بھی لگا دیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد جو تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تھی وہ اس راہب کی تعلیم کا اثر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تسلیس اور کفارہ کا رد، مسیح علیہ السلام کے صلیب پر جان دینے کا بتلان اس راہب کی تعلیم ہی سے کیا تھا، تو اب عیسائی اپنے اس بزرگ کی تعلیم کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ محمد سلیمان۔ اس بارے میں جو حدیث ترمذی میں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ چچا نے واپس کرتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صریح غلطی ہے۔ اول تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہ ابو طالب کے پاس تھے نہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان دنوں موجود ہی نہ ہوں۔ قرآن مجید کی آیت وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89۔ یہ لوگ نبی کے آنے سے پیشتر کافروں پر فتح اس کے ذریعے پانے کی آرزو میں رہا کرتے، جب نبی ظاہر ہوا اور انہوں نے پہچان بھی لیا تب اس سے منکر ہو بیٹھے۔ سے ثابت ہے کہ یہودی رسول موعود کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے آنے پر یہودیوں کو کافروں پر فتح و نصرت ہوگی۔ یہ اعتقاد ان کا اس وقت تک رہا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بحیرہ راہب کا قول غلط تھا، کیونکہ اگر یہودی اس لڑکپن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تو اپنے اعتقاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فتح و نصرت کا دیوتا سمجھ کر نہایت خدمت گزاری کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ راہب کی داستان ناقابل اعتبار ہے۔ تجارت کا خیال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر گھر کا روپیہ پاس نہ تھا۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ بہت مالدار تھیں، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف سن کر اور آپ کی سچائی، دیانتداری، سلیقہ شاعری کا حال معلوم کر کے خود درخواست دی کہ اس کے روپے سے تجارت کریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر تجارت کو گئے۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ نکاح۔ اس سفر میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا جو سفر میں خود دیکھی تھیں۔ ان اوصاف کو سن کر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حالانکہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست نکاح کو رد کر چکی تھی۔ جب یہ نکاح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ 25 سال تک زندہ رہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر ان کا محبت سے ذکر کیا کرتے اور ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس شادی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت خدا کی عبادت اور بنی آدم کی بہبود و خیر اندیشی میں پورا ہوا کرتا تھا۔ قیام امن و انعقاد انجمن حقوق انسانی۔ انہی دنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لٹنا، غریبوں پر زبردستوں کا ظلم بیان کر کے ان سب باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ انجمن کے ارکان عہد کیا کرتے تھے کہ نمبر 1 ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، نمبر 2 ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، نمبر 3 ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، نمبر 4 ہم زبردست کو زیر دست پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ انگلستان میں نائٹ ہوڈ کا آرڈر، جس کے ممبر قریباً یہی اقرار کرتے تھے، اس انجمن سے کئی صدیوں کے بعد قائم ہوا تھا۔ اس تدبیر سے بنی آدم کے جان و مال کی بہت کچھ
حفاظت ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس انجمن کے نام سے کسی کو مدد کے لیے بلائے تو میں سب سے پہلے اس کی امداد کو مستعد و متحرک ہوں گا۔ قوم کی طرف سے صادق اور امین کا لقب۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبہ کی عمارت کو، جس کی دیواریں سیلاب کے صدمے سے پھٹ گئی تھیں، از سر نو تیار کرنا شروع کیا۔ کعبہ کی اول تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کی تھی، پھر بنی جرہم، بنو امالکا، قصی اور قریش نے اس کی تجدید کی تھی۔ تجدید عمارت کی ضرورت مرور زمانہ کے اثر یا صدمہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی تھی۔ کسی غیر قوم کے قبضہ کر کے گرا دینے، منہدم کرنے کا واقعہ اس عمارت کعبہ کے ساتھ 5000 سال سے نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ہیکل یروشلم کے ساتھ بارہا ایسے واقعات پیاپے اور متعدد بار ہوتے رہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ دنیا کے کسی عبادت خانے کو حاصل نہیں۔ عمارت کے بنانے میں تو سب ہی شامل تھے، مگر جب حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا، کیونکہ ہر ایک ہی چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے سر انجام پائے۔ 4 دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ میدان میں جس جگہ کو عبادت گاہ مقرر کرتے وہاں ایک لمبا بن گھڑا پتھر ستون کی طرح کھڑا کر دیتے تھے، جیسا اب بھی مسلمان کھلی جگہ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی چھڑی وغیرہ گاڑ لیا کرتے ہیں، جسے سترا کہتے ہیں۔ حجر اسود بھی اسی قسم کا پتھر ہے، اور یہ بھی ایک شہادت اس امر کی ہے کہ کعبہ بنائے ابراہیمی ہے۔ اب کونے میں لگا دینے کے بعد یہ اتنا کام دیتا ہے کہ طواف کا شروع اور ختم اس جگہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں جو درجہ اس کا ہے وہ اس کے نام حجر اسود یعنی کالا پتھر سے ظاہر ہے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سنانے کے لیے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع نہ ضرر دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری ان عابس بن ربیہ، باب ما ذکر فی الحجر الاسود۔ حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑی عمر کے تھے، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ اس رائے کو مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا۔ اتفاقاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ نعرے لگ گئے، امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر سب رضامند ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرکی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر ایک قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر پکڑ کر اٹھائیں۔ اسی طرح اس پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے یعنی طواف کے سرے پر لگا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر تدبیر سے ایک خونخوار جنگ کا انسداد کر دیا، ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ ہوتی تھی کہ 20 برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کر بلایا کرتے تھے، چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے الامین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ اب پہلے نبیوں کے پاک نوشتہ سے اس نام کی تصدیق ہوتی ہے۔ بائبل کے سب سے آخر میں مکاشفات یوحنا کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں یہ درس ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو خدا نے اسے دیا کہ اپنے بندوں کو دے، وہ باتیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے دکھا دے۔ اور اس سے ثابت ہے
کہ مکاشفات میں ان باتوں کا ذکر ہے جو یوحنا کے بعد دنیا میں ہونے والی تھیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سینٹ یوحنا حضرت مسیح علیہ السلام کا حواری تھا، جس نے یہ مکاشفہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا پر سے جانے کے بعد دیکھا تھا۔ یوحنا کہتا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور دیکھو کہ الف ایک نقرئی گھوڑا اور اس کا سوار، بے امانت دار اور سچا کہلاتا ہے، جیم اور وہ راستی سے عدالت کرتا ہے، دال اور لڑتا ہے، ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، دال اور کسی کے سر پر بہت سے تاج، زال اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کسی نے نہ جانا، ہے اور خون میں ڈوبا ہوا لباس وہ پہنے تھا، توئیں اور اس کا نام کلام خدا ہے، جیم اور وہ فوجیں جو آسمان میں ہیں صاف اور سفید کتانی لباس پہنے ہوئے نقرئی گھوڑوں پر سوار اس کے پیچھے ہولی، کاف اور اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے کہ وہ اس سے قوموں کو مارے، لام اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکمرانی کرے گا، میم اور وہ خود قادر مطلق خدا کے قہر و غضب کے کولہو میں روندتا ہے، نون اور اس کے لباس میں اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا وندوں کا خدا وند۔ مکاشفہ باب 19 درس 11 تا 16۔ اب میں نہایت اختصار سے اس کی شرح کر دینا چاہتا ہوں۔ الف نقرئی گھوڑے اور اس کے سوار کا ذکر مکاشفہ درس 2 باب 6 میں ان الفاظ میں ہے، دیکھو ایک نقرئی گھوڑا اور وہ جو اس پر سوار تھا کمان لیے ہے اور تاج اسے دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا اور فتح مند ہونے کو نکلا۔ مکاشفہ درس 11 باب 19 نقرئی گھوڑے کے سوار کے نام کی اور مکاشفہ درس 2 باب 6 میں اس کے صاحب کمان اور صاحب فتح ہونے کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور یہ علامات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بھی نقرئی گھوڑا تھا جس کا نام بحر تھا، دیکھو کتاب سفر السعادت۔ نمبر 2، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی کمان کو ہاتھ میں رکھتے، بسا اوقات خطبہ کے وقت بھی کمان ہاتھ میں ہوتی، مسلمانوں کو کمان چلانے کی تاکید فرماتے۔ حدیث میں ہے، بخاری کتاب الجہاد باب 78 حدیث 2899، تیر چلایا کرو، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے۔ نمبر 3، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ جس کام کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اسے بدرجہ کمال پہنچا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی امت کو وعدہ کی زمین میں پہنچانے سے پہلے اور مسیح علیہ السلام روح اللہ اپنی بہت سی باتیں بتانے سے پہلے دنیا سے الگ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام و کمال کا اعلان دے کر یہاں سے رخصت ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین میں اور فتح مند ہونے میں کچھ شک نہیں رہ جاتا۔ بے امانت دار اور سچا کہلاتا ہے۔ امانت دار یعنی امین، سچا یعنی صادق کا ترجمہ ہے۔ کہلاتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ لوگ اسی نام سے پکاریں گے، اور یہی معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا۔ جیم وہ راستی سے عدالت کرتا، یسیہ باب 11 درس 4 میں بھی ہے، وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور انصاف سے زمین کے خاکساروں کے لیے انفصال کرے گا۔ یوحنا نے اسی کو دہرا کر بتا دیا کہ اس کا تعلق زمانہ ما بعد مسیح علیہ السلام سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الاعراف 7 157، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، دال اور لڑتا ہے راستی کے ساتھ۔ لڑنے کی صفت بھی بتائی گئی تاکہ کوئی پادری غلطی سے اس مکاشفہ کو کسی اور پر چسپاں نہ کرے، کیونکہ اس سوار کے لیے مجاہد و غازی ہونا ضروری ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں جو تمام نوشتوں میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ہونا ضرور درج ہے، چنانچہ ایسا ہی تھا کہ مردمکے انور کے گردا گرد سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ واو، اس کے سر پر بہت سے تاج۔ انبیاء کے پاک گروہ کو دیکھو، کوئی واعظ ہے یعنی سلیمان علیہ السلام، کوئی مبشر ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی منذر ہے یعنی نوح علیہ السلام، کوئی منجی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام، کوئی مناظر ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام، کوئی مجاہد ہے یعنی داؤد علیہ السلام۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ صفات جامعیت کے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور روشن کر دینے والا سراج بنا کر بھیجا ہے۔ سر پر بہت سے تاج ہونے کے معنی یہی ہیں کہ وہ جامع صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زے اس کا ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا کسی نے نہ جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو پہلے کسی کا نام نہیں ہوا۔ مسیح اور یسوع تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیسیوں ہوئے، ہے خون میں ڈوبا ہوا لباس وہ پہنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں منادی کرنے کے وقت ایسا ہی گزرا کہ تمام جسم مبارک پتھر کھاتے کھاتے لہو لہان ہو گیا اور لباس خون میں تر، جسم کا خون بہہ بہہ کر ایسا جم گیا کہ وضو کے لیے جوتا اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور چونکہ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اس لیے یسیہ باب 63 درس 1 تا 3 بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آتا ہے۔ توئیں کلام خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری واعظ کتاب 5 باب 3 اور حضرت عیسیٰ نے اپنے آخری واعظ یوحنا باب 16 درس 7 تا 13 میں خصوصیت سے بیان کی تھی۔ اب یوحنا حواری نے بھی بیان کی، جس سے معلوم ہوا کہ یوحنا کے مکاشفہ تک کلام خدا والی علامت کا پورا ہونا باقی تھا۔ بس یہ قرآن ہی ہے جس کی بابت خدا خود فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وہ کلام خدا ہے جو اس پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کا اور ملکوتی طاقتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا قرآن مجید میں بھی ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یعنی فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ فرشتوں کے صاف سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس محبوب تھا۔ آپ کے نشان علم کا رنگ بھی سفید تھا۔ امتناع جنگ اور قیام صلح کے لیے بھی سفید پھریرا ہی اڑایا کرتے تھے۔ کاف، اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے۔ یہ جہاد ہے، اور جن لوگوں پر کیا گیا ان کا مذکور بھی اسی مکاشفہ باب 19 درس 17 سے 21 تک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لام، لوہے کے عصا سے حکمرانی کرے گا۔ زبور باب 2 درس 9 میں بھی اس کا مذکور ہے۔ مکاشفہ میں زبور کے الفاظ دہرانے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان الفاظ کا جو کوئی مصداق ہے وہ یوحنا کے بعد آنے والا ہے، بس وہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وحی، نبوت اور سلطنت محکم کا جامع نہیں ہوا۔ میم، وہ قادر مطلق کے قہر کے کولہو میں روندتا ہے۔ سرکش قبائل کا تباہ و خراب ہونا، کیسر و کسرا کو نافرمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ملنا خدا کے قہر ہی سے تھا۔ نون، اس کے لباس اور ران پر بادشاہوں کا بادشاہ
خدا وندوں کا خدا وند لکھا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب عالیہ میں سے امام الانبیاء سید المرسلین بھی ہیں، اور یہی مراد مکاشفہ کے الفاظ کی ہے۔ محمد سلیمان۔ قرب زمانہ بعثت اور غار حرا کی خلوتیں۔ بعثت سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کوئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ ہرا کے ایک غار میں، جس کا طول 4 گز عرض 1.25 گز تھا، جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں تحمید و تقدیس الہی کا ذکر بھی شامل تھا، اور قدرت الہیہ پر تدبر و تفکر بھی۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے، شہر میں نہ آیا کرتے تھے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے، دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔